مذاکرات کے لیے ایران نے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پیش کر دی۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کھولنے اور مستقل جنگ بندی پر مذاکرات کیے جائیں۔ جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی تجویز دی گئی۔ نئی تجاویز کے تحت یا تو جنگ بندی کو طویل مدت کے لیے بڑھایا جائے گا یا جنگ کے مستقل خاتمے پر اتفاق کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے نئی تجاویز پاکستان کو پیش کر دی۔ ثالثوں نے ایران کی نئی تجاویز امریکہ تک پہنچا دی۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز پر آج قومی سلامتی اور خارجہ امور کی ٹیموں کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ ٹرمپ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں مذاکرات کی بحالی آئندہ کے لاحِ عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے تو ہمیں کال کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ امریکی صدر کا اعلان، ٹرمپ پاکستان وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے گن گانے لگے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بہت اچھے اور قابل لوگ ہیں۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کے 11 طیارے گرائے۔ امریکی صدر کا پھر دعویٰ، کہا ایران جنگ بہت جلد ختم ہوگی۔ ایران میں جن لوگوں سے نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ نامناسب۔ چین سے زیادہ مایوس نہیں، تاہم وہ مزید مدد کر سکتا ہے۔ نیٹو جنگ کے دوران ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس سے پہلے ہفتے کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملے تھے۔ عباس عراقچی مختصر دورے کے بعد روس پہنچ گئے۔ روسی صدر پوتن سے آج اہم ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا جنگ کے خاتمے میں کردار قابل تحسین ہے۔ ایرانی سفیر حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام کے شکر گزار۔ رضا میری مقدم نے ایکس پر بیان میں کہا، ایرانی وفد کا دورہ مکمل سیکیورٹی، مؤثر منصوبہ بندی اور بہترین انتظامات میں ہوا۔ پاکستانی اداروں کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ ایرانی سفیر نے اسلام آباد کے عوام کی مہمان نوازی، صبر اور تعاون کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایرانی فورسز کے آبنائے ہرمز میں کارروائی، خفیہ طور پر گزرنے والے 2 اسرائیلی کنٹینر بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں جہازوں نے سمندری قوانین کی خلاف ورزی اور نیویگیشن سسٹمز میں مداخلت کی۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی انسپکٹر بریگیڈیئر جنرل محمد جعفر اسدی کا کہنا ہے، ایران وینزویلا نہیں جس کے وسائل آپ لوٹ لیں۔ دشمن نے جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں کرنے دیں گے۔ پریس ڈنر پر حملہ آور مسیحت مخالف نظریات کا حامل تھا، اس کے دل میں بہت نفرت تھی۔ امریکی صدر کا میڈیا کو انٹرویو، ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ آور کو ذہنی بیمار شخص قرار دے دیا۔ کہا، حملہ آور کے گھر والے جانتے تھے اسے مشکلات درپیش تھیں۔ ڈنر تقریب میں حملہ آور کو فوری طور پر روکا گیا۔ تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ ملزم پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارتی ریاستی دہشت گردی نے مقبوضہ کشمیر کی عوام کا جینا محال کیا۔ سیکیورٹی ناکامی چھپانے کے لیے کشمیریوں کو جبری بے دخل کیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا۔ الجزیرہ کے مطابق بی جے پی مقبوضہ کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق مودی کے پہلگام ڈرامے کا مقصد پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی مسلمانوں کو اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھانا تھا۔ گوڈی میڈیا بھی پہلگام فالس فلیگ کا کالا دھبا بھارتی افواج کے منہ سے اتارنے میں ناکام۔ غیر مصدقہ دعووں نے بھارتی میڈیا کی کلائی کھول دی۔ بھارتی میڈیا اپنے نشریات کے ذریعے مسلسل جنگی جنون کو ہوا دیتا رہا، جعلی خبروں کے ذریعے اپنے عوام کو گمراہ کرتا رہا۔ اینکر ارنب گوسوامی نے بھارتی حکومت سے پاکستان کی غزہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ پہلگام فالس فلیگ بھارت سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے سے قاصر۔ بی جے پی یا پہلگام فالس فلیگ کی منظم سازش کے خلاف بھارتی عوام نے بھی سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ کشمیر کے عوام اور بھارتی سیاسی جماعتوں نے پہلگام فالس فلیگ ڈرامے کو منصوبہ بندی، سیکیورٹی ناکامی قرار دے دیا۔
اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری، میرٹھ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس بھی مسمار، آپریشن کی نگرانی وزیر داخلہ کر رہے ہیں، چیئرمین سی ڈی اے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محسن لکھوی نے واضح کیا اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی، کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا، غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری اراضی پر قبضے کو ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ شرح سود میں اضافے کا امکان، اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز اور میں ہوں ازکا احمد اور میں ہوں سدرا افضل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ۔ خیبر پختونخوا میں سوات، بونیر، مالاکنڈ، بٹخیرہ میں زمین لرز اٹھی جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر ریجن تھا۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سوات، بونیر، مالاکنڈ اور بٹخیرہ میں زمین لرز اٹھی جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان بارڈر ریجن تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے، نمائندہ نیو نیوز اسلام آباد عائشہ شعیب ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ بتائیے گا زلزلے کے جھٹکوں کی شدت کیا ریکارڈ کی گئی؟ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی زمین لرز ہوئی جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، بنیر اور ان کے گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ دفاتر اور گھروں سے